پاکستان میں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کا جو بجٹ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے اس حوالے سے ایک کنٹروورسی جنم لے رہی ہے، اور کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ آلریڈی جو بہت کم بجٹ ہے تقریباً 65 بلین روپیز کا، اس میں سے 24 بلین مزید مائنس کیے جائیں گے، اور ہم اس پوری کنٹروورسی کو دیکھیں گے۔ ہم اس میں SIFC کا کردار دیکھیں گے، جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے، وہ اب بہت سے معاملات میں آ رہی ہے پالیسی میکنگ میں، اور اب وہ ایجوکیشن پالیسی میں بھی انٹرسٹ لے رہی ہے۔ اس حوالے سے جو آپ کے فیڈرل ایجوکیشن منسٹر ہیں ان کا کیا خیال ہے، اور SIFC کیا سمجھتی ہے، اور کتنا کم ہونے جا رہا ہے یونیورسٹیز کا بجٹ، یہ ایک بہت ہی چونکا دینے والی خبر ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے SIFC مزید اور کون سے نئے پلانز پر غور کر رہی ہے۔ تو جو فیڈرل منسٹر ہیں خالد مقبول صدیقی، جن کا تعلق MQM سے ہیں، جو اس حکومت کا پارٹ ہیں، انہوں نے نیشنل اسمبلی میں بتایا کہ جی یہ SIFC جو ادارہ ہے وہ پاکستان میں یہ جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کا جو فنڈ ہے 65 بلین روپیز کا جو بجٹ رکھا جاتا ہے، اس کو 24 بلین مزید کٹ کرنے کا سوچ رہی ہے۔ اب ان کے مطابق، جو کہ ان کی بات یہ صحیح بھی ہے، یہ جو میں آگے بات کرنے لگا ہوں، ان کے مطابق کہ یہ جو فنڈ ہے نا 65 بلین روپیز کا، یہ بڑھ نہیں رہا پچھلے کئی سالوں سے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے، یہ بڑھ نہیں رہا، اور اس کو تقریباً 21 سے 45% اضافے کی ضرورت تھی، جو کہ پاکستان نے ڈیفرنٹ وجوہات کی بنا پر انکریز نہیں کیا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2009-10 کی پالیسی میں پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ایجوکیشن کا بجٹ 7% رکھا کریں گے فیڈرل حکومت، لیکن وہ 2% سے زائد نہیں جا پاتا، 2% سے زائد نہیں جا پاتا۔ اور اس میں ایک یہ بھی وہاں سے بات آتی ہے فیڈرل حکومت کی جانب سے کہ جی ہم نے ایجوکیشن تو پروونسز کو دے دی ہوئی ہے، صوبے بناتے ہیں اب ایجوکیشن پالیسی، تو اور زیادہ فنڈ بھی وہی رکھتے ہیں، تو فیڈرل حکومت صرف یہ یونیورسٹیز اور HEC وغیرہ کے فنڈ کو ہی مینیج کرتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان فنڈز کے بھی مخدوش حالات ہیں۔ آپ دیکھیں تو یہ پاکستان کے جو ٹاپ انسٹیٹیوٹ ہیں، جو کبھی مطلب پورے ایشیا کا فخر سمجھے جاتے تھے، آپ کے کنگ ایڈورڈ وغیرہ، وہاں کی بھی حالت اب مخدوش ہو چکی ہے، اور بھی بہت سے اداروں کی، کیونکہ فنڈز کی شدید کمی ہے۔ اور یہ مسئلہ پچھلے 5-6 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ HEC کو بھی پراپر فنڈز ایلوکیٹ نہیں کیے جا رہے، اور اب مزید 24 بلین روپیز کٹ کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس میں کیا حقیقت ہے؟ خالد مقبول صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ یہ SIFC کا فیصلہ ہے، کیونکہ SIFC ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل جو کہ آرمی اور پرائم منسٹرشپ کے انڈر آتی ہے، مطلب اس میں آرمی چیف کی بھی انوالومنٹ ہے اور پرائم منسٹر کی بھی۔ یہ شہباز شریف کا جو پہلا دور تھا PDM پارٹ 1، انہوں نے آرمی کے ساتھ مل کر بنائی تھی کہ پاکستان میں انویسٹمنٹس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ مطلب اس کا مین مقصد یہ تھا کہ بیوروکریٹک ہرڈلز جو ہوتی ہیں نا ڈیفرنٹ پروسیس میں، ان کو بائی پاس کر کے اگر کوئی بھی باہر سے سرمایہ کاری لا رہا ہے نا، یہ عرب ممالک وغیرہ، ان کو آپ بالکل ون ونڈو آپریشن کے تحت ان کو الاؤ کریں گے، ٹھیک ہے جی آپ انویسٹمنٹ کریں، کوئی اس میں ہرڈل نہیں ہوگی، بیوروکریسی کے جو فائلوں کے چکر ہوتے ہیں ہم ان سے بائی پاس کر کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کو لائیں گے، اور اس میں زیادہ عرب ممالک کو ہم پچ بھی کریں گے، اور اس حوالے سے پاکستان نے کچھ کامیابیاں بھی حاصل کی۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ SIFC ایجوکیشن پالیسی بنانے میں بھی انٹرسٹڈ ہے، اور اس حوالے سے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ SIFC نے کہا ہے ان کے نمائندے نے کہ جی 24 بلین کٹ لگاؤ، جس پر SIFC کا رسپانس آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی ایجوکیشن بجٹ پر کٹ لگانے کی، یہ تو فیڈرل حکومت کا کام ہے، یہ تو ایجوکیشن منسٹری کا کام ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے ڈیفینیٹلی اس حوالے سے انپٹ ضرور دی ہے کہ ایجوکیشن پالیسی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، اسکلڈ ایجوکیشن اور ٹیکنیکل ٹریننگ وغیرہ ہم اس کو انکارپوریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ SIFC کچھ پالیسی میکنگ میں کوئی کردار نہیں رکھتا، بلکہ ہم پازیٹیو انپٹ دینا چاہتے ہیں، جس میں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے پورے ایجوکیشن سسٹم میں ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کو بھی پروموٹ کریں، اس کے علاوہ جو اساتذہ کی ٹریننگ ہے اس کو بہتر کریں، اور پاکستان میں جو اسکلڈ پروگرامز ہیں ان کو فروغ دیں تاکہ بچوں کا سٹینڈرڈ ابھرے۔ اور SIFC کے سیکریٹری کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارا ایجوکیشنل بجٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فیڈرل حکومت کا کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو کٹنگ کی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں 24 بلین کی، یہ حکومت کے اپنے پروگرام ہے، جس میں وہ PSDP کے تحت پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ فنڈز کے جو تحت وہ اس میں وہ کٹوتی کر رہے ہیں۔
ہم نے کوئی ایسی تجویز نہیں دی کہ ایس آئی ایف سی کوئی پش کر رہی ہے حکومت کو کہ 24 بلین روپیز کا کٹ لگایا جائے. یہ حکومت کی اپنی کیلکولیشنز ہیں جس کی وجہ سے وہ کٹ لگانا چاہتے ہیں. لیکن خالد مقبول صدیقی نے کہا, جو ایجوکیشن منسٹر ہیں, انہوں نے ایس آئی ایف سی کا نام لیا, جس کو ایس آئی ایف سی نے بالکل رسپونڈ کیا, اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کو ڈینائی کیا ہے کہ ہماری طرف سے یہ سجیشن نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ ہم صرف اس میں اپنا پازیٹیو انپٹ دے رہے ہیں اسکلڈ پروگرام میں, تاکہ ملک میں ایک بہتر آپ کی لیبر پیدا ہو, ٹیکنیکل لوگوں کی فراوانی ہو ملک میں. اور اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی خبر دیکھی تھی تقریباً ایک ہفتہ پہلے ڈان میں, کہ جو ایس آئی ایف سی ہے وہ نئی جو ایجوکیشن پالیسی ہے اس کو بنانے میں انٹرسٹ رکھتی ہے, اور اس میں ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسکلڈ جو پروگرامز ہیں, جو ٹریننگ پروگرامز ہیں, ان کو فروغ دیا جائے پاکستان کے کریکولم میں. اور اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے کچھ مسئلے ہائی لائٹ کیے ہیں ایس آئی ایف سی نے پاکستان کے پورے ایجوکیشن سسٹم میں, کہ بہت سے بچے اسکولوں سے باہر ہیں, بہت سے بچے اسکول نہیں جا پا رہے, اس میں بہت سی بچیاں بھی ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے جس کو حل کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کی 40% جو پاپولیشن ہے وہ 1 سال سے 20 سال کے جو بچے ہیں, مطلب پیدا ہوتے ہی اور 20 سال تک, یعنی کہ جو ینگ پاپولیشن ہے 20 سال کی عمر تک, وہ 40% آپ کی پاپولیشن بنتی ہے. اور صرف 40 ملین بچے اسکولوں میں ہیں, یعنی تقریباً 4 کروڑ, اور 26 ملین بچے اسکولوں سے باہر ہیں, یعنی تقریباً 2.5 کروڑ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں, اور ان کی انرولمنٹ نہیں ہوتی. اور جو لٹریسی ریٹ سامنے آیا ہے 62%, اس حوالے سے بھی اطمینان کا اظہار نہیں کیا گیا کہ یہ بھی کوئی سیٹسفیکٹری نمبر نہیں ہے 62%. جبکہ آپ دیکھیں بھارت میں لٹریسی ریٹ پاکستان سے کافی زیادہ آگے جا چکا ہے. حالانکہ ان کی پاپولیشن زیادہ ہے, لیکن پھر بھی ان کی پاپولیشن اگر ریشو وائز بات کریں تو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہاں پہ. اور اس میں یہ بھی ڈسکس کیا گیا کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے تقریباً 2.5% کے ریشو سے بڑھ رہی ہے, اور وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو کس طرح اس چیلنج کو ہم نے اوور کم کرنا ہے کہ اتنے زیادہ بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں ان کی کس طرح انرولمنٹ کو یقینی بنانا ہے. اور ساتھ ہی یہ جو نئی ایجوکیشن پالیسی آئے گی, اس میں ایفیشینٹ ایجوکیشن فائنینسنگ کو کور کرنا ہے, نیشنل سٹینڈرڈز کو کور کرنا ہے, اور فیڈرل اور پروونشل جو ادارے ہیں ان کے درمیان کوآرڈینیشن کو مضبوط کرنا ہے, اسکل گیپ کو کور کرنا ہے, امپلائبلٹی کو بڑھانا ہے, اور ہائر ایجوکیشن پر فوکس کرنا ہے. لیکن حقیقت میں ہائر ایجوکیشن کو ہم دیکھیں تو فنڈز اس کو روکے جا رہے ہیں, اور عملی طور پر اقدامات نہیں کیے جا رہے, شاید اس لیے اب یہ سب اب دوبارہ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں. اور ایس آئی ایف سی نے یہ بھی سجیسٹ کیا ہے رپورٹس کے مطابق کہ کچھ ایریاز پر ہمیں زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے شاید یہ 24 بلین روپیز کے کٹ کی بات ہوئی ہے کہ کچھ ایریاز پر ہم زیادہ فوکس کر لیں, جس طرح اسکل ڈیولپمنٹ اور ٹیکنیکل لرننگ, اس پر زیادہ فوکس کیا جائے, اور جو بچے اسکولوں سے باہر ہیں ان کی انرولمنٹ کو یقینی بنایا جائے. اور اس کے علاوہ اساتذہ کے حوالے سے بھی ایک سسٹم بنایا جائے کہ ٹرینڈ اور ایجوکیٹڈ سرٹیفائڈ اساتذہ کو اسکولوں میں ایز اے ٹیچر بھرتی کیا جائے. مطلب یہ جو پاکستان میں ایک ٹرینڈ چلا کہ جس نے بھی مطلب بی اے وغیرہ کیا ہوتا ہے اس کو ہم ٹیچر ہائر کر لیتے ہیں, تو اس کے لیے بھی کچھ سٹینڈرڈائزیشن کی جائے گی. پہلے مجھے یاد ہے پاکستان میں بڑا ایک اچھا سٹینڈرڈ ہوتا تھا, آج سے 20 سال پہلے بی ایڈ کی شرط ہوتی تھی, اور ٹیچر بڑا خود آگے بڑھ کر اس طرح کے پروگرامز کو جوائن کرتے تھے کہ ان کی جو ٹیچنگ ایبیلٹیز ہیں ان میں اضافہ ہو. لیکن پچھلے 20 سالوں میں بڑا کباڑا نکلا ہے ملک کا, اور جس طرح ہر سیکٹر کو کیجول لیا گیا ہے, ایجوکیشن سیکٹر کو بھی اسی طرح کیجول لیا گیا ہے, اور حکومت نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی. اور آپ کو یاد ہے عمران خان کے دور میں ایک آئی تھی وہ یونیفارم, وہ سنگل نیشنل کریکولم کہ یونیفارم ایجوکیشن ہوگی پورے ملک میں. تو یہ بھی غور کر رہی ہے ایس آئی ایف سی کے یونیفارم ایجوکیشن ہوگی, کرنے کی کوشش کی جائے گی, اور کریٹیوٹی اور کانسیپٹ بیسڈ لرننگ پر فوکس کیا جائے گا. اور ڈیفینیٹلی اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے لوگوں میں جو کریٹیکل تھنکنگ ہے اس کو ابھارا جائے, اور کچھ سٹینڈرڈ پروڈیوس کیے جائیں. آپ کے جو بچے آپ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بالکل سب سٹینڈرڈ ہے, اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے لیے ان کو انیبل کیا جائے کہ اگر وہ جو پروڈکٹ نکلتی ہے ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے, تو اگر وہ باہر اپلائی کرتی ہے تو باہر بھی اس کو اس حوالے سے کوئی ڈگری یا جاب مل سکے اس حساب سے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کئی ایسے کورسز ہیں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے مطابقت نہیں رکھتے, تو ان کو کئی کورسز کرنے پڑتے ہیں, جابز کرنی پڑتی ہیں اپنا لیول اپ کرنے کے لیے. تو یہاں پر یہی سوچا جا رہا ہے کہ
نیشنل اور انٹرنیشنل مارکیٹس سے کمپیٹیبل کرنے کے لیے بچوں کے لیول کو جو اسکل بیسڈ اور کانسیپٹ بیسڈ لرننگ ہے اس پر زیادہ فوکس کیا جائے گا، اور اس میں ٹیکنالوجی کو بھی انکارپوریٹ کیا جائے گا تاکہ لیٹسٹ ٹرینڈ سے بھی بچے آشنا ہوں۔ بیسیکلی فیوچرسٹک مائنڈ سیٹ بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ ویسے ہی باتیں تو بڑی زبردست ہیں آن پیپرز، اور ہر 10 سال یا 20 سال بعد ہم ایسی اچھی چیزیں تو دیکھتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی، بلکہ اصل میں ہم گراوٹ کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں کہ آپ اسکل بیسڈ لرننگ انٹروڈیوس کروا رہے ہو، آپ کانسیپٹ بیسڈ لرننگ انٹروڈیوس کروا رہے ہو، اس کے علاوہ آپ بچوں میں ایک ٹیکنالوجی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ان کو آگے بڑھنے کی کوششیں کر رہے ہو تاکہ وہ انٹرنیشنل جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے مقابلہ کریں، انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈز ہیں اس پر پورا اتر سکیں۔ اور ڈیفینیٹلی اس میں جو ٹیچرز کی سٹینڈرڈائزیشن ہے وہ بھی بہت ضروری ہے، ان کے کیریئر پاتھ کو ڈیفائن کرنا، ان کی سرٹیفیکیشن، ان کی اکاؤنٹیبلٹی، ان کا رویہ وہ کیا ہوگا، اس کو بھی اس پالیسی میں ایڈریس کیا جا رہا ہے فی الحال جو رپورٹس آ رہی ہیں۔ تو اس وقت ایجوکیشن منسٹری آپ کی نئی ایجوکیشن پالیسی پر کام کر رہی ہے جس میں یہ چیزیں ہوں گی، اور اس کا سرسری سا ہم نے دیکھا تھا پاکستان کی اس نئی اکنامک پلان میں، جو معاشی پلان 5 سال کا یہ ارادہ رکھتی ہے شہباز شریف کی حکومت۔ ابھی انویل تو نہیں کیا، لیکن اس میں کچھ موٹی چیزیں جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی بڑی اچھی باتیں کہی ہوئی ہیں کہ پاکستان کو مطلب سسٹینیبل بنانا ہے اور کئی سیکٹرز پر فوکس کرنا ہے تاکہ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کا پورا سوشو اکنامک سٹرکچر وہ بہتر ہو۔ ابھی پاکستان میں 2009 والی ایجوکیشن پالیسی چل رہی ہے جو آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے، اور اس ٹارگٹ اس میں رکھا گیا تھا کہ ہم نے ایجوکیشن بجٹ کو 7% تک لے کے جانا ہے، لیکن جو 2% بھی پورا نہیں ہے، ہم اس میں بھی کٹوتی کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب ملک کے ایجوکیشن منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ SIFC نے کہا ہے کہ 24 بلین روپیز کی کٹوتی کرنی ہے بجٹ میں، جو آلریڈی 65 بلین روپیز پر پھنسا ہوا ہے کئی سالوں سے، اور SIFC کہہ رہے ہیں نہیں، ہم کسی کٹوتی کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اس میں امپرومنٹس کی بات کر رہے ہیں، اس میں اسکل ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ اب مجھے نہیں پتا اس میں سچا کون ہے، آگے آنے والے دنوں میں مزید حقائق سامنے آئیں گے، ہم آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں پاکستان کا کتنا پرسنٹ ایجوکیشن کا بجٹ ہونا چاہیے۔ یہ جو بات کرتے ہیں کہ ابھی ایجوکیشن تو زیادہ صوبوں کے پاس چلی گئی ہے، لیکن یہ جو فنڈ ہے یہ آپ کی HEC اور یونیورسٹیز کے لیے بہت زیادہ سگنیفیکنس رکھتا ہے، کیونکہ اس سے آپ کی یونیورسٹیز کا سٹینڈرڈ امپروو ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس نئی ایجوکیشن پالیسی کو ایگزیکیوٹ کر پائے گا، یا یہ ہمیشہ کی طرح کاغذوں میں ہی رہ جائے گی اور حالات ہمیشہ کی طرح خراب ہی ہوں گے؟ کامنٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی، ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں۔